بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان قائد زمان سے استدلال، معنی اور مفہوم ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم اس مسئلے کو بیان کر رہے تھے کہ جب عقد فاسد سے کوئی چیز قبضے میں لی جائے تو اس پر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں اور اس کے کیا احکامات ہیں۔ تو ایک حکم ہم نے بیان کیا کہ انسان ضامن بنتا ہے اس چیز کا کہ جو اس کے ہاتھ میں عقد فاسد سے آئی ہے، اور اس کے دلائل کو شیخ بیان کر رہے تھے۔ اسی درس کے تسلسل میں ایک مطلب جو ہمارے گزشتہ درس سے وابستہ ہے، گزشتہ درس کے حوالے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ یعنی اس دلیل کے حوالے سے کہ جہاں پر امع مبتاع یعنی وہ کنیز جس کو خریدا گیا ہے، اس کنیز کے حوالے سے امام نے کہا کہ اس نما میں وہ شخص ضامن ہے، تو یہاں پر وہاں سے استدلال کیا گیا کہ پس اصل کے اندر بے طریقے اولا جو ہے وہ ضامن ہے۔ تو اس طرح سے اسی درس کے حوالے سے ایک جو اشکال مقدر پیش آتا ہے، اسی کو جواب دیتے ہیں شیخ انصاری ایک عبارت کے اندر، جس کو آج کے درس میں ہم تکمیل کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو عنوانات آج کے درس کے اندر مورد گفتگو ہوں گے، ان میں سے ایک عنوان ضمانت کے سابقہ حکم میں قائد زمان سے استدلال ہے، پھر قاعدے کے اثباتی اور سلبی پہلو کی توضیح ہوگی کہ اس قاعدے کا اثباتی پہلو کیا کہہ رہا ہے اور سلبی پہلو اس سے کیا مراد ہے، پھر قائد زمان میں عقد سے کیا مراد ہے، یعنی عقد کا جو لفظ قائد زمان کے اندر مد نظر ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں گزشتہ درس کی تکمیل کے حوالے سے اس اشکال مقدر کے جواب کی طرف کہ جہاں ہم زمان کے دلائل کو بیان کر رہے تھے اور کنیز کے حوالے سے وہ جو روایت بیان ہوئی جس میں امام نے کہا کہ شخص مشتری جو ہے وہ چونکہ اس نے اس کنیز کو میں ولد کیا ہے، تو ولد کے حوالے سے وہ ضامن ہے کہ وہ قیمت اس کی ادا کرے گا اس کے مالک کو، تو وہاں سے استدلال ہوا کہ پس اصل میں عین میں اس کی ضمان بے طریقے اولا ہوگی۔ تو یہاں پر ایک اشکال کیا جاتا ہے، وہ اشکال اس طرح سے ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ہمارے ما نحن فی یعنی جس سے ہم بحث کر رہے ہیں، جس فرض میں ہے اس سے وابستہ نہیں ہے، یہ خارج روایت ہمارے اس محل بحث سے، اس لیے کہ یہ روایت وہاں گفتگو کر رہی ہے کہ جہاں پر اتلاف ہو نہ تلف، یعنی جہاں مشتری نے منفعت کو تلف کیا ہے، جبکہ ہماری بحث وہاں پر ہے کہ جہاں اتلاف نہیں ہے، عقد فاسد سے ایک چیز شخص نے حاصل کی اور وہ تلف ہو گئی، یعنی تلف یعنی جہاں پر قدرتی طور پہ وہ اس چیز کا ضائع ہو جانا حاصل ہوتا ہے، نہ یہ کہ اتلاف، تو لہذا روایت ہم سے مربوط نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ اسْتِلَادُهَا مِنْ قَبِيلِ اطلاف النما، فرماتے ہیں کہ اس کو جو ام ولد بنایا ہے اس مشتری نے، جو طلب ولد کیا ہے اس کنیز سے، یہ استیلاد نہیں ہے من قبیل اطلاف النما، یعنی اس نما اور اس کے منفعت کو تلف کرنے کے باب سے نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کہیں کہ عنوان اطلاف صدق کر رہا ہے، بل من قبیل احداث نمائها، بلکہ یہ اس کنیز کے نما یعنی منفعت کے حادث کرنے کے باب سے ہے کہ یہاں پر ایک ایسا نما، ایک ایسا منفعت جو ہے اس کنیز سے جو تابع ہے، وہ نما وہ حادث کیا جا رہا ہے کہ غیر قابل للملک، یعنی ایک ایسا نما حادث کیا جا رہا ہے کہ جو ملکیت کے قابل نہیں ہے، یعنی وہ کنیز کا جو مالک ہے وہ اب مالک نہیں بن سکتا اس نما کا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عنوان حریت رکھتا ہے، وہ بچہ مشتری کا بچہ ہے، مشتری آزاد ہے، اور لہٰذا وہ جو بچہ ہے اس پہ عنوان حریت جب آتا ہے تو اب یہ صاحب جاریہ مالک نہیں بن سکتا، بس ایسا نما حادث ہوا کہ جو غیر قابل ملک اس صاحب جاریہ کے لیے، بس یہاں اطلاف کہاں ہوا؟ اطلاف نہیں ہے، احداث نما ہے، اور احداث یہ نما جو اس طریقے سے حادث ہو رہا ہے کہ وہ قابل ملک نہیں ہے، فَهُوَ قَدْ تَالِفْ لَلْمُتْلَفْ، یہ تالف کی طرح ہے، یعنی جہاں ایک چیز قدرتی طور پر آسمانی کسی مصیبت سے تلف ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، یہ اسی باب سے ہے کہ یعنی وہ مالک اس کنیز سے اس طرح اس کو ام ولد بنا سکتا تھا، اس طرح وہ بچہ خود اپنے لیے اس کنیز سے لے سکتا تھا اور وہ اسی شخص کا ہی بچہ کہلاتا،
لیکن یہاں پر اس نما کو اس کے لیے اب ختم کر دیا اس مشتری نے، کیونکہ اس نے جو نما حادث کیا ہے وہ غیر قابل ملک ہے، اس کی ملکیت میں نہیں آ سکتا، تو یہ قد تالف ہے للمتلف، یعنی نہ اس چیز کی طرح کہ جس کو تلف کیا گیا ہو، اتلاف کے باب سے نہیں ہے، بس یہ تالیف کی مانند ہے۔ جب اس طرح سے ہے تو بس اس طرح کا اشکال جو ہے وہ مذکورہ اس دلیل اور اس روایت پر مترتب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ففہم، آپ اس کے اندر غور کریں، اور ہم نے جیسے بارہا کہا ہے کہ اس طرح کے جو کلمات ہیں شیخ انصاری کے تأمل یا ففہم، یہ اشارہ کرتے ہیں بعض اہم نکات کی طرف کہ یا تو وہ سابقہ مسئلے میں مزید گہرے انداز سے فکر کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا بعض نقد و ابرام کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور یہاں پر محشین نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں، میں فقط ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ ففہم اشارہ ہے در واقع اس بات کی طرف کہ یہ حدیث ہمارے اس معنی حنوفی سے یعنی محل بحث سے مرتبط نہیں ہے، فرق کرتی ہے یہ آخری حدیث اور ہمارا محل بحث جو مورد ہے وہ، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر مشتری نے جاریہ جو اپنے ہاتھ میں لی تھی اور اخذ کی تھی، وہ کہاں سے کی تھی؟ وہ غاصب سے کی تھی، یعنی سارق سے کی تھی، کہ جس نے اس کو چرایا تھا کنیز کو، اور وہ امہ مسروقہ تھا، مسروقہ تھی جو ہے، جبکہ مالک اصلی بھی راضی نہیں تھا، جبکہ ہمارا یہ جو محل بحث مورد ہے معنی حنوفی ہے، یہ قبض بین المالکین کا محل ہے، یعنی جہاں پر دو مالک ہیں دونوں کے درمیان یہ قبض و اقباض صورت پا رہا ہے، البتہ عقد فاسد ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ زمان جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے محل بحث کے اندر، وہ زمان در واقع یعنی اسی دو مالک کے درمیان قبض کے بعد ہے، جبکہ روایت جس کا کنیز کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ مشتری نے کنیز کو قبض کیا، یہ ایسے شخص سے کنیز کو قبض کیا کہ جو مالک نہیں تھا۔ تو اس طرح ففہم جو ہے در واقع اس نقطے کے مطابق اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ مذکورہ اس روایت سے ہمارے اس محل بحث میں استدلال نہیں کر سکتے اور زمان پر دلیل نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد وارد ہوتے ہیں ایک اور جدید عنوان کے اندر قاعدے زمان سے استدلال کرتے ہوئے، در واقع یہ ہم یوں کہیں گے کہ چوتھی جو ہے وہ دلیل ہے جس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ثم ان هذه المسألة، فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے من جزئیات القاعدۃ المعروفہ، یہ ایک معروف قاعدے کے صغرایات میں سے ہے، جزئیات میں سے ہے۔ وہ قاعدہ کون سا ہے؟ کل عقد یضمن بصحیحہ یضمن بفاسدہ، ہر وہ عقد کے جس کی صحیح کے اندر زمان مترتب ہوتا ہے اس شخص کے لیے، اسی طرح اس کے فساد کی صورت میں بھی زمان آتا ہے۔ وما لا یضمن بصحیحہ، اور وہ عقد کے جس کی صحیح میں زمان نہ ہو، لا یضمن بفاسدہ، اس کے فاسد میں بھی زمان نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ قاعدہ ہے کہ آغا فرماتے ہیں کہ ہمارا محل بحث جو مورد ہے کہ جہاں عقد فاسد ہے اور ہم وہاں زمان کی جو بات کر رہے ہیں، یہ در واقع اسی قاعدے کی جزئیات میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیں اس قاعدے کے حوالے سے آغا فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَصْلًا وَعَكْسًا، یہ جو قاعدہ ہے اصل اور عکس کے اعتبار سے، یعنی کیا مطلب؟ اصلاً یعنی اپنے اس اثباتی پہلو کے اعتبار سے کہ جہاں پر کل عقد یضمن بصحیحہ یضمن بفاسدہ، یہ مطلب ہے۔ وعکساً، اور اسی کا عکس یعنی وہ جو اس کا سلبی پہلو ہے کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وما لا یضمن بصحیحہ لا یضمن بفاسدہ، یہ قاعدہ اصل اور عکس کے عنوان سے آغا فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ أَجِدْهَا بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ فِي كَلَامِ مَنْ تَقَدَّمَ الْعَلَّامَةِ، میں نے اس قاعدے کو نہیں پایا اسی عبارت کے ساتھ فی کلام من، یعنی ان بزرگان کے کلام میں کہ جو علامہ سے پہلے ہیں، قدماء کے کلام میں آغا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں پایا۔ الا انہا تظہر من کلمات الشیخ فی المبسوط، مگر یہ کہ اس کا اظہار ہوتا ہے، یعنی یہ ظاہر ہوتا ہے کس سے؟ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے کلمات سے مبسوط کے اندر۔ فَإِنَّهُ عَلَّلَ الضِّمَانَ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ، ایک سے زیادہ عقود فاسدہ کے موارد میں زمان کے حکم کی شیخ طوسی علیہ الرحمہ مبسوط کے اندر تعلیل کرتے ہیں اس کلمات سے کہ بِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اس شخص نے خود اقدام کیا ہے، داخلہ یعنی اقدام، اقدام کیا ہے اس پر کہ وہ مال اس کے ذمے پر ہو، یعنی وہ ضامن ہو اس کا۔ یعنی دیکھیں جب عقد فاسد ہوا تو یہاں پر زمان کی ہم بات کرتے ہیں،
کیوں وہ شخص ضامن ہے جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ لینے والا، وہ قبض کرنے والا، اس نے اس طرح سے وہ قبض کیا تھا کہ یعنی اگر وہ چیز تلف ہو جائے تو اس کا ضامن ہوگا، یعنی خود اس نے اس معاملے کے اندر اس طرح سے اقدام کیا ہوا ہے۔ اگرچہ وہاں پر ضمان عوض المسمى ہے، اور اگر وہ تلف ہو جائے تو اس کی نسبت جو ہے وہ بدل دے گا، اس کا جو مثل ہے یا قیمت ہے وہ اسے دینی پڑے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ داخلہ علی ان یکون، یعنی خود اس نے اقدام کیا اس معاملے میں، جب خود اقدام کیا اس طرح سے کہ وہ چیز اس کے ذمے پر ہوگی، تو یہاں پر ولو عقد فاسد ہے، یہاں پر وہی اسی وجہ سے یعنی اس قائد اقدام کی وجہ سے وہ ضمان مترتب ہوتا ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَبْضَ الْمَالِ مُقْدِمًا عَلَى ضِمَانِهِ، ایک چیز کو، ایک مال کو قبض کرنا اقدام کرتے ہوئے اس کے ضمان پر، یعنی یہ کہ آپ جب ایک چیز کو قبض کر رہے ہیں، درواقع آپ اس عنوان سے قبض کر رہے ہیں کہ آپ اقدام کر رہے ہیں اس کے ضمان پر، کہ آپ ضامن ہیں اس کی چیز کے نسبت جو ہے۔ کس اعتبار سے آپ ضمان پر اقدام کر رہے ہیں؟ بعوض واقعی او جعلی، یا عوض واقعی کے بدلے یا جعلی۔ انشاءاللہ اس کی آگے بھی بحث ہوگی کہ عوض واقعی یعنی جب عقد فاسد ہے تو وہاں پر وہ شخص جو ضامن قرار پاتا ہے وہ مثلی یا قیمی، اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہے تو مثل، یا قیمیات میں سے تو قیمت کا ضامن بنتا ہے، یعنی عوض واقعی اسے دینا پڑے گا۔ اب عوض واقعی جو ہے وہ جو بھی ہو، جس قیمت میں بھی ہو، مثل ہو یا قیمت ہو، وہ اسے دینا پڑے گا۔ لیکن جعلی میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ایک چیز کو قبض کرتے ہیں، وہاں پر عقد اگر عقد صحیح ہو تو وہاں آپ کا ضمان کس سے ہوتا ہے؟ یعنی جو چیز آپ قبض کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو آپ نے طے کی ہے، آپس میں جو معاہدہ ہوا ہے آپ کا بائع اور مشتری کا کہ آپ یہ لے کر وہ دیں گے، تو اسے کہتے ہیں عوض جعلی۔ یعنی میں اگر یہ مبی لے رہا ہوں تو اس کے مقابلے میں وہ ثمن مجھے دینی ہے، فلاں معین ثمن ہے، یہ معین ثمن یعنی یہ وہ جعلی عوض ہے جس کو ہم نے آپس میں طے کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح ایک چیز کی قبض، ایک مال کا جو قبض ہے اقدام کرتے ہوئے کہ وہ اس کا ضامن ہے، یا عوض واقعی کے عنوان سے یا جعلی کے عنوان سے، فرماتے ہیں کہ یہ خود موجب للضمان، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ موجب ضمان کا، یہ ضمان کے حکم کو یہاں پر مترتب کرتا ہے۔ یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کا بیان کہاں پر تھا؟ مبسوط کے اندر تھا۔ تو اسی طرح یعنی عقد فاسد اگر ہے تو وہ ضمان وہاں پر اسی وجہ سے ہے کہ وہ قائد اقدام جو شیخ طوسی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور وَهَذَا الْمَعْنَى يَشْمُلُ الْمَقْبُوضَ بِالْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ، یہ جو معنی ہے یہ یعنی اقدام ضمان پر والی، یہ شامل ہے کس کو؟ اس چیز کو جس کو قبض کیا گیا ہے عقود فاسدہ سے، التی تضمن بصحیحہا، یعنی وہ چیز جسے عقود فاسدہ سے قبضے میں لایا گیا ہے، اور وہ عقود فاسدہ بھی وہ ہوں کہ جن کا صحیح جو ہے وہ ضمان کا باعث ہے، یعنی جہاں اسی عقد کو اگر صحیح طور پہ انجام دیا جائے تو ضمان ہوتا ہے، وہ شخص ضامن ہوتا ہے وہاں پر ایک دوسرے کے مال کی نسبت۔ تو اب اگر وہ عقد فاسد ہوا ہے تو وہاں پر بھی جو چیز اس نے قبضے میں کی ہوئی ہے، یہ اقدام اس طرح سے کہ جو ضمان پر اقدام کرتے ہوئے مال کو قبضے میں لایا جا رہا ہے، یہ اسی عقود فاسدہ سے قبضے میں لائی گئی چیز کو بھی شامل ہے، یعنی وہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ عقد فاسد میں ضمان مترتب ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَقَدْ ذَكَرَ أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ عَدَمِ الضِّمَانِ فِي الرَّهْنِ الْفَاسِدِ، یہ تو ضمان کے حوالے سے تھا کہ یعنی شیخ طوسی علیہ الرحمہ جو ہے وہ ضمان کی بات کر رہے تھے عقد فاسد میں، اور پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے نیز جو ہے بیان کیا ہے کہاں پر؟ رہن فاسد میں عدم ضمان کے مسئلے میں، اگر رہن فاسد ہو جاتا ہے تو وہاں پر ضمان نہیں ہے۔ یہاں اس مسئلے کے اندر کیا کہا ہے کہ ان صحیحہ لا یوجب الضمان، کہ اس رہن کا صحیح ضمان کا موجب نہیں بنتا، فکیف یضمن بفاسدہ، پھر کیسے جو ہے اس کا فاسد جو ہے وہ ضمان کا سبب بنے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کلمات شیخ طوسی علیہ الرحمہ سے کس طرح سے وہ قاعدہ جو اوپر ہم نے معروفہ بیان کیا کل وقت یضمن بصحیح والا، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ شیخ طوسی کی یہ عبارت کہ جو رہن فاسد کے اندر عدم ضمان کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جب صحیح اس رہن کا موجب ضمان نہیں ہے تو اس کا فاسد جو ہے وہ کیسے ضمان کا باعث بنے گا، شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْعَكْسِ الْمَذْكُورِ، یہی ان کی عبارت دلالت کرتی ہے عکس مذکور پر، یعنی
کل عقد یضمن بصحیح ہی یضمن بفاسد ہی، اس کا جو عکس ہے یعنی وہی سلبی جو قاعدے کا پہلو ہے اسی پر دلالت کرتی ہے شیخ کی یہ عبارت کہ جو اس طرح سے تھا کہ وما لا یضمن بصحیح ہی لا یضمن بفاسد ہی۔ بس آپ نے دیکھا کہ شیخ کی گزشتہ اس عبارت سے جو زمان کی علت بیان کی وہاں پر وہ اثباتی پہلو سامنے آ رہا تھا، اور اسی عبارت سے جو رہن فاسد میں بیان کیے اس کا سلبی پہلو سامنے آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَأَمَّلَ فِيهَا، میں نے کسی کو نہیں پایا، شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ جس نے اس قاعدے کے اندر تعامل کیا ہو عَدَ الشہید فی المسالک، مگر شہید ثانی نے مسالک کے اندر فِيمَا لَوْ فَسَدَ عَقْدُ السَّبْقِ، کہاں پر؟ جہاں پر عقد سبق یعنی مسابقے کا، یہ جہاں پر ایک مسابقہ رکھا گیا ہے اور وہاں پر مقابلہ جو رکھا گیا ہے اسی کا جو عقد منعقد ہوا، اگر وہ فاسد ہوا تو اس عقد سبق مقابلے اور مسابقے کے فاسد ہونے والے اس عقد میں آغا شہید ثانی نے مسالک کے اندر کیا فرمایا ہے کہ فی انہ یستحق السابق، کہ اگر یہ عقد سبق جو کہ فاسد ہو رہا ہو وہاں پر فی انہ یستحق السابق، یعنی آغا فرماتے ہیں کہ انہوں نے تعامل کیا ہے اس قاعدے میں کہاں پر فی انہ یستحق السابق، کہ وہ کیا ہے یعنی جو بلکہ سابق ہے، فی انہ یستحق السابق یعنی وہ سابق مستحق قرار پائے، اس کے اندر انہوں نے تعامل کیا ہے۔ عقد سبق فاسد ہوا، اب سابق جو ہے وہ مستحق بنتا ہے یا مستحق نہیں بنتا کہ اجرت لے گا یا نہیں لے گا، فرماتے ہیں کہ یہ جیتنے والا سابق یعنی وہ انعام جیتنے والا یا مقابلہ جیتنے والا وہ مستحق قرار پاتا ہے کہ اجرت مثل لے یا نہ لے، چونکہ عقد سبق جو ہے وہ تو باطل ہو گیا، وہ تو فاسد ہو گیا، تو یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ تعامل کیا ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ لم اجد من تعامل فیہا، اس کے اندر میں نہیں دیکھتا کہ کسی نے تعامل کیا ہو سوائے شہید کے، فیما لو فسد، جہاں پر عقد سبق فاسد ہوا ہے اور وہاں پر وہ اس بات میں تعامل کر رہے ہیں اس قاعدے کے اندر، اس مطلب میں کہ انہ یستحق السابق، کہ وہ سابق جو ہے وہ مستحق قرار پائے اجرت مثل کا، اس مسئلے کے اندر شہید نے آ کر تعامل کیا ہے کہ انہ یستحق السابق اجرت المثل املا، کہ آیا وہ جو جیتنے والا ہے وہ اجرت مثل کا مستحق قرار پاتا ہے یا مستحق قرار نہیں پاتا۔ تو یوں آگا فرماتے ہیں کہ بہرحال کلمات فقہا کے اندر اس طرح میں نظر آتا ہے وکیف کان، کچھ بھی ہو، آیا جو ہے مثلا یہ کسی نے تعامل کیا ہو یا تعامل نہ کیا ہو، فالمہم بیان معنی القاعدہ، فرماتے ہیں کہ مہم ہمارے لیے کیا ہے؟ مہم ہمارے لیے قاعدے کی اس معنی کو بیان کرنا ہے، اصلاً و عکساً، اصل اور عکس کے عنوان سے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس قاعدے کے اثباتی پہلو کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس کا عقد کا معنی اور اس کے اندر جو کلمات ہیں اس کا یعنی مجموعاً اس قاعدے کا معنی کیا ہوگا، اکثر جب ہم اس کی سلبی پہلو کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر اس قاعدے کا معنی کیا ہوگا، اور پھر ثم بیان المدرک فیہا، اس کے اندر جو مدرک ہے، جو اس قاعدے کی جو دلیل ہے اس کو ہم بیان کریں گے، تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے آگے جو بحث کریں گے وہ ابھی اس قاعدے کی معنی اور مفہوم کے حوالے سے ہوگی کہ یہ جو قاعدہ ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم فقط اشارہ کر دیتے ہیں اس کے لفظ عقد کی طرف کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قاعدے کے اندر جو عقد کا لفظ استعمال ہوا ہے، فنقول ومن اللہ الاستعانہ، ہم کہتے ہیں اور خدا متعال سے استعانت طلب کرتے ہوئے کہ ان المراد بالعقد اعم من الجائز واللازم، عقد سے مراد جو ہے وہ عام ہے کہ جائز اور لازم دونوں کو شامل ہے، لہذا بل مما کان فیہ شائبۃ الایقاع، بلکہ شامل ہے ہر اس کو کہ جس کے اندر ایقاع کا شائبہ ہو، یعنی یہ عقد کا خالص ہونا وہاں پر نہ ہو، یعنی خالص طور پر وہ عقد سامنے نہ آئے بلکہ ایقاع کی بو اس کے اندر موجود ہو، شائبہ اس کے اندر موجود ہو، تب بھی یہ اس کو شامل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اوکان اقرب الیہ، بلکہ یا وہ جو ہے نزدیک تر ہو اس ایقاع کے، یعنی یا تو ایقاع کا شائبہ اس کے اندر ہو یا وہ ایقاع کے زیادہ نزدیک ہو عقد کی نسبت، فیشمل الجعالہ والخل، اس اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ جعالہ اور اس کو خلا کو یہ شامل ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جعالہ کے اندر عقد کی جتنی بھی خصوصیات اور شرائط ہیں بہت ساری خصوصیات اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اور اس اعتبار سے اس کے اندر جو ہے وہ ایقاع کی بو جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، یا خلا کو آپ دیکھیں کہ جہاں
شخص جو ہے وہ طلاق خلا جاری کرتا ہے تو وہاں پر یہ خلا جو ہے وہ نزدیک تر ہے ایقاع کے، کس کی نسبت؟ عقد کے۔ اختلاف علماء کے اندر کہ آیا خلا جو ہے وہ عقد یا ایقاع ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایقاع کے قریب تر ہے، یعنی جو ہے وہ ایک جہت سے یہ انشاء طلاق ہے کہ جو ایقاع ہے۔ اور البتہ چونکہ اس کے اندر طرفین کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ یہ عوض جو اس کے اندر دیا جاتا ہے، طرف فقط انشاء طلاق نہیں کہتا، ادھر سے خاتون جو ہے وہ عوض دیتی ہے، ادھر سے وہ شخص جو ہے وہ راضی ہوتا ہے کہ خاتون کا بوجھ جو ہے اس کا فرض جو ہے وہ اس کے حوالے کر دے، ادھر سے وہ خاتون اس کے مقابل میں عوض دے رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر طرفین کی بات ہوتی ہے جس طرح عقد کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس طرح اختلاف کیا جاتا ہے کہ خلا عقد ہے یا ایقاع ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایقاع کے زیادہ قریب ہے عقد کی نسبت۔ لیکن یہ جو قاعدہ ہے، چونکہ ہم نے کہا کہ یہ شامل ہے جائز کو بھی، لازم کو بھی، حتیٰ اس کو بھی جس کے اندر ایقاع کی بو ہو، حتیٰ اس کو بھی جو ایقاع کے قریب تر ہو عقد کی نسبت، تو لہٰذا اس اعتبار سے جعالہ اور خلا ان دونوں کو یہ شامل ہوتا ہے۔ مزید اس قاعدے کے اندر جو کلمات ہیں اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور قاعدے کی مجموعی معنی کیا سامنے آتی ہے، اگر درس کے اندر انشاءاللہ مزید اس مطلب کو آگے تسلسل سے بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔